جب ہم لوگ اتنا کر سکتے ہیں، جن لوگوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا ہے، کیا ان لوگوں کے پاس اس کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے اسباب اور حالات نہیں ہوں گے؟ ہماری ہر طرح کی نقل و حرکت جیسے چاہیں گے وہ کیچ کر رہے ہیں، یہ دنیا کی ترقی ہے، لیکن اس دنیا کی ترقی کو زمان قریب ہونے والا ہے۔ تو سکھاوٹ نے کہا کہ یہ زمان ہونے والا ہے، لیکن زمان کا نعمت بدل کیا ہے ہمارے پاس؟ اس نے کہا میں آپ تمام حضرات کے سامنے دو باتیں رکھوں گا، آپ ان کو قبول کرو یا نہ کرو، لیکن ایز اے سکھاوٹ میں تمہارے سامنے اپنی رائے رکھوں گا۔ پہلی بات، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ہمارے باپ دادا کا کیا نظریہ تھا آپ اس کو بھول جائیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ہمارے باپ دادا کا نظریہ کیا تھا آپ اس کو بھول جائیں، اور آگے آنے والے حالات میں ہمیں حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا کو معاشی بحران سے کیسے نکالنا ہے، اس کے لیے ہمیں اسلام کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی اسلامی سکھاوٹ نہیں کہہ رہا ہے، اور یہ کسی اسلامی ملک میں بھی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ جو لوگ یونیورسٹیوں اور کالجوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے آکسفورڈ کی یونیورسٹی دنیا کے اندر کیا مقام رکھتی ہے، اور جو سائنسدان ہوتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کے ماہر ہوتے ہیں، جب وہ کسی جگہ پر کسی کلاس میں کسی سیمینار میں چیف گیسٹ بنائے جائیں گے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ واقعہ ان کا اپنی جگہ پر ہے، انہوں نے اس پر کتنا عمل کیا، کتنا ان کی کاپی شریف میں آیا اور کیا لائے عمل انہوں نے تیار کیا، وہ ان کا رد سر ہے۔ میرا یہ واقعہ بیان کر کے آپ دوستوں کا، آپ نوجوانوں کا، بزرگوں کا ذہن اس بات کی طرف مائل کرنا ہے کہ جس اسلام کا مطالعہ کرنے کی وہ لوگ ترغیب دے رہے ہیں، آج تک جس اسلام کی وہ مخالفت کرتے تھے، نمونہ بنانے کے لیے وہ مطالعہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ کیوں؟ یہ جلدی سے ہم لوگوں کی کاپی شریف میں نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے قرآن صرف نماز کے لیے ہوتا ہے۔ جب میں اور آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے قرآن صرف زکوٰۃ کے مسائل کے لیے، حج کے مسائل کے لیے۔ ہم نے قرآن کریم کو صرف اسلام کے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن بس ان 5 چیزوں کے دائرے میں صرف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ آسمان سے نیچے اور زمین سے اوپر چلنے والے نظام کے جس نقل و حرکت کو، جس حالات کو، جس زمانے کو آپ تلاش کرنا چاہو گے وہ آپ کو قرآن کریم کے اندر مل جائے گا۔ لیکن ملے گا کیسے اور ملے گا کب؟ جب ہم قرآن کریم کا اس نظریے سے مطالعہ کریں۔ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن اور اسلام کا تو مطالعہ کریں۔ میں اور آپ پہلے سے مسلمان کو اپنا معاشرتی نظام اگر قرآن اور حدیث کے مطابق گزارے گا تو دنیا کا سارا نظام جو آج وہ چاہتے ہیں ہم دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے۔ کل کو ان لوگوں نے آنا ہے، وہ اس نظام کو قرآن سے مطالعہ کر کے فٹ کریں گے، لیکن دنیا کے اندر باہر کی کریں گے۔ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بنیادی چیز ہوتی ہے، خاص طور پر میرے اور آپ کے لیے ہم اپنے عقیدے کو درست کریں۔ یہاں پر جب بات عقیدے کی آ جاتی ہے تو ہمارا آپسی نظام، آپسی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے مکتبہ فکر اور ایک ہوتا ہے عقیدہ۔ مکتبہ فکر کا یہ اختلاف یہ کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے اندر صرف 3 طرح کے لوگ ایسا اور آپ نہیں کر سکتے۔
ممکن ہے منافق بیٹھے ہوں گے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، ممکن ہے منافق آپ بھی ہوں گے اللہ حفاظت فرمائے، بلکہ بعض دفعہ تو بندے کو خود یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ مومن ہو یا منافق ہو۔ قرآن کریم میں تو قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت متقیوں کے لیے۔ پھر پہلے طبقے کو بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، بعض ہوئے جنہوں نے رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا، جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا، جبریل میکائیل اسرافیل کسی کو نہیں دیکھا، پھر بھی وہ لوگ مانتے اللہ ایک ہے، جنت اور دوزخ ہے، فرشتے ہیں، اترنے والی کتاب قرآن کریم برحق ہے۔ یہ پہلے تفریح کی بات، الذین یؤمنون بالغیب، عقائد کے لائن سے جتنی چیزیں سب ان کی درست ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اپنے اعمال کو بھی درست کر لیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایک طبقہ پیارے آپ کے سامنے ہوگا جو آپ کی بات کو فالو نہیں کریں گے، آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے، کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے کان اور آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کا دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں مگر دکھتا نہیں، ان کے کان مگر سنائی نہیں دیتا، اولئک کالانعام، وہ تو جانور بن چکے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بے گزرے۔ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اسلام، قرآن، دین، شریعت اس پہ منکر ہے۔ اور تیسرا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں ظاہر اسلام میں باطن کفر ہے۔ قرآن نے بالکل ابتدا میں 3 طبقے بیان کر دیے، بس بنیاد یہ ہے تاکہ جو مسلمان ایک کو دوسرے کے ساتھ اختلاف اونچ نیچ 19-20 نہ ہوگا، یہ مطلب کا اختلاف ہو سکتا ہے، معمولی نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں ہے۔ جب عقیدے کی بات آ جاتی ہے تو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑنی شروع کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر میں جوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہر بحث مت کیا کرو، کسی طرح کا بحث۔ آج تو مسلمان نماز کے بارے میں جھگڑتا ہے، کالج اور یونیورسٹی میں رہنے والا نوجوان جو سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھتا ہے، وہ ایک اور دوسرے کے اوپر کفر اور اسلام کے فتوے دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک دور آئے گا، لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نوجوان اگر تجزیہ کریں گے، نوجوان اگر غور کریں گے، جب ان کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اور اپنے ہاسٹلوں میں بحث کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ایک مکتبہ فکر والا دوسرے مکتبہ فکر کو زیر کرنے کے لیے ہر طرح کے فتوے دیتا ہے، وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کافر ہو جائے گا۔ یہ وہ حالات ہے جو ایک مسلمان کو صبح مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کو کافر بناتے ہیں، اور اس مسلمان کو پتہ نہیں۔ لہذا بنیادی چیز یہ ہے، مکتبہ فکروں کا آپسی اختلاف یہ کفر اور اسلام کا نہیں، یہ 19-20 کا ہے یا پھر منظور کا ہے۔ ان اختلافات سے نکل جانا ہمیں عقیدہ درست کرنا ہے۔ عقیدہ کیسے درست کرنا ہے؟ عقیدے کے لیے کوئی بندہ کافر نہ ہو، کوئی مسلمان عیسائی نہ ہو، کوئی مسلمان قادیانی نہ ہو، یہ وہ بنیادی چیز
مسلمان کو اسلام سے نکال دیتی ہے۔ اسلام سے نکلنے کے لیے وہ اعمال کرنا ضروری نہیں، ان کی عبادت گاہوں میں جانا ضروری نہیں، بلکہ بعض لوگوں پر بندہ صرف نقل و حرکت کر لے گا، نقل و حرکت کرنے کی بنیاد پر بندہ اسلام سے نکل جائے۔ بعض دفعہ وہ ہوتا ہے بندہ کپڑے پہننے کی بنیاد پر اسلام سے نکل جاتا ہے۔ واریہ مسلمان الناس اور نام سے کیا شخص ہے نشان لاننے سے کیا شخص ہے، کوڑ لاننے سے کیا شخص ہے، دھاگا باندھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی قوم کا شعار ہے، جو مذہبی علامت ہے۔ ہمارے یہاں بھی اسلام کے لیے مذہبی علامت ہے، اور علامتوں کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ایسے دیگر مذاہب کے اندر بعض علامتیں ہیں، اور علامتوں کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو بعض وہ کام کرنے کی بنیاد پر بھی بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور بعض دفعہ بندہ عقائد رکھ کر نہیں، نظریات بنا کر نہیں، بلکہ کھیل تماشے میں کر دیتا ہے، اور کھیل تماشے میں بھی بعض کام ہوئے جن کو شریعت میں بھی صحیح جاتا ہے۔ مثال، ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے تو مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، لہذا جا میں اس کو طلاق دیتا ہوں، ایسے مذاق میں کر دیتا ہے۔ شریعت نے کہا بعض کام وہ ہے جو ان کا مذاق بھی حقیقت ہے، جن کی حقیقت بھی مذاق ہے، ان میں سے طلاق بھی ہے، ان میں سے کتاب بھی ہے، ان میں سے نکاح بھی ہے۔ مذاق میں یہ کہہ رہا ہے 2 لڑکے 3 لڑکے اور ایک لڑکی بیوی ہے، ایک لڑکا دوسری لڑکی سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں اور تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا تم تیار ہو؟ وہ کہتے ہیں میں تمہارے نکاح میں آنے کے لیے تیار ہوں، بالکل، اور 2 گواہ موجود ہیں، بس نکاح ہو گیا۔ پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے یا نکاح ہو چکا ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ 3 باتیں وہ ہے جن کا مذاق بھی حقیقت ہے، جن کی حقیقت بھی مذاق ہے۔ پھر ہم یہ کہیں گے کڑا لگانے سے کیا چاہ سکتے، کہ نشان لگانے سے کیا چاہ سکتے، سمجھ رہے نا؟ کڑا لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو کڑا لگا کر روکتے ہیں۔ نوجوانوں، یہ کڑا لگانا اسلام کی علامت نہیں ہے، یہ کسی اور کی علامت ہے۔ یہ جو گلے کے اندر طرح طرح کے دانے ڈال دیتے ہو، یہ اسلام کی علامت نہیں ہے، یہ کسی اور مذہب کی علامت ہے۔ تم جو یہ یہودی سنار ڈالتے ہیں، ہمارا نوجوان بھی سنار ڈال رہا ہے، ہمارا نوجوان بھی چوٹی بنا کر اس کو باندھ دیتا ہے۔ اگر یہ کفر کی علامت نہیں ہے، کم از کم یہ عورتوں کی علامت تو ضرور ہے۔ ہائے ہائے، جو کام مردوں نے کرنا تھا وہ عورتیں کرنے لگ گئی، وہ جو عورتوں نے کرنا تھا وہ مرد نہ کرنے لگی۔ مثال، اس میں ہم سارے مبتلا ہیں، ہم سب بھی نوجوان مبتلا ہیں۔ اسلام نے کہا جو مرد اپنی شلوار، اپنی پینٹ، اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور خداوند کی روایت ہے جو بندہ ٹخنوں سے نیچے شلوار پہن کر نماز پڑھے گا، اس کی نماز قبول نہیں کرتی۔ اب نوجوان کا سب گلی کوچوں میں جھاڑو لگانے کی ضرورت نہیں، گھر کے کمروں میں پوچھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پانی پینٹ سے سوری صاف کر۔ اور عورت کو یہ کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ بھی پردہ ہے، تمہارے پیر بھی پردہ ہے، تمہارا پورا پردہ۔ عورت کے معنی ہی پردے کے، جب تم پردے میں تھی، اس نے دوپٹہ اتار دیا، اس نے ہاف شرٹ پہننی شروع کر دی، اور اس نے ہاف پائجامہ پہننا شروع کر دیا، اس نے ٹائٹ کپڑے پہننے شروع کر دے۔ یہ وہ سارے کام ہوئے جن کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا لوگ کپڑے پہن کر بھی ننگے چل رہے ہوں گے، یہ وہ زمانہ آ گیا۔ کرنا کیا تھا؟ مرد کر رہے عورتوں والا کام، اور عورت کر رہے مردوں والے کام۔ بعض اسلام کے اندر کام وہ ہے جو ناپسندیدہ ہے، لیکن بعض کام وہ ہے جو انسان کو اسلام سے ہی نکال دیتے ہیں۔ لہذا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔
چاہیے عقیدے سے میری مراد کوئی اپنی کافر نہ بنے، کوئی عیسائی نہ بنے، کوئی قادیانی نہ بنے، باقی جو مسلمانوں کے اندر جماعتی طور پر ہے یہ 19-20 کا اختلاف ہے، یہ کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر کس ان اختلافات میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، لہذا ان اختلافات سے نکل کر اپنا عقیدہ درست کرنا۔ عقیدے والی بات میں نے اس لیے عرض کی کہ پوری دنیا کے اندر جس وقت 1857 کے بعد 1947 میں جب برِ صغیر سے انگریز نکل گیا تھا تو انگریز اس وقت یہ کہا تھا میں جان تو رہا ہوں، ملک کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن اپنی تہذیب کو میں دے کر جا رہا ہوں۔ آج پورے برِ صغیر کے اندر غیروں کے اندر کم اور مسلمانوں کے اندر انگریزیت ٹوٹ ٹوٹ کر ڈالی جا رہی ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کرتی ہے وہ اپنا مقام کھو دیتی ہے، اور وہ اپنا مقام کھو دیتی ہے وہ دنیا سے بتا دیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا نشان مٹ گیا، ہمارا وجود مٹا گیا، مٹایا نہیں، ہم مٹا رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں گے ہم اردو بولنا فخر محسوس کرتے ہیں، ہم انگریزی بولنا فخر محسوس کرتے ہیں، ہمارے نوجوان ہندی بولنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ افسوس سے تمہاری زندگی پر تم اپنی مادری زبان کو بھول کر دنیا والوں کی زبان بولنے پر فخر محسوس کرتے ہو۔ کشمیری کو کشمیری بولنی چاہیے، ڈوگری کو ڈوگری بولنی چاہیے، گوجر کو گوجری بولنی چاہیے، پہاڑی کو پہاڑی بولنی چاہیے، مادری زبان اس کے اندر موجود رہنی چاہیے۔ جو دنیا میں پھیل کر ساری زبانیں چل سکتی ہے، بول سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے اپنی مادری زبان کو کھو دیا سمجھو تم نے اپنا وجود کھو دیا۔ ہر کوشش جو پنجس بجس کوشش کرنا چاہا وہ دروازہ جانا اس کو آر محسوس کرتا ہے۔ سمجھو کل آنے والا کل آپ کے لیے تاریخ ہوگا، سنت ہوگا، بنیاد یہاں سے بنی۔ جو قوم اپنی زبان محفوظ نہیں کر سکتی ہے وہ قوم اپنی بچوں کا، اپنی اولاد کا، اپنی نسلوں کا عقائد کیسے محفوظ کر سکتی ہے؟ ہمارے بچوں کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جاتی ہے۔ دکھ ہوتا ہے مسلمان مالداروں کو دیکھ کر، اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، اسلام کے نام کا اقرار کیے ہیں، پیسہ ہے۔ دنیا کے اندر پرائیویٹ سکول قائم ہو گئی۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، مجھے نہیں معلوم ہے آپ کے شہر کے اندر کتنے پرائیویٹ سکول ہیں اور کتنے مسلمان چلاتے، مجھے معلوم چند نام میں بورڈوں پر دیکھتا ہوں، سکری ناچتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں، لیکن میں نے جموں کے اندر دیکھا ہے، دیگر جموں پر دیکھا ہے پرائیویٹ مسلمان چیئرمین بھی ہے، لیکچرار بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، از اول تا آخر سارے مسلمان۔ اگر کوئی خاتون پردہ لگا کر پردے میں جاتی ہے اس کے لیے اسکول کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو بتا نبیہ مسیح ہم بلند طریقے سے آنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری، اگر ہمارا کوئی نوجوان داڑھی رکھ کے اور سر پر ٹوپی اور امامہ لگا کر آپ کے پرائیویٹ اسکول، اس کا نام اسلامی ہوگا، اس کا نام کسی بزرگ کے نام پر ہوگا، اس کا نام کسی امام کے نام پر ہوگا، اس کا نام کسی محدث کے نام پر ہوگا، اس کا نام کسی مفسر کے نام پر ہوگا، اس کا نام کسی فقیہ کے نام پر ہوگا۔ اگر اس فقیہ، اگر اس مفسر، اگر اس محدث کی شکل اور صورت بنا کر ہمارا یہ نوجوان آپ اسکول میں انٹری کرتا ہے، اس کے لیے وہاں انٹری نہیں ہوتی۔ اب نام سے تھوڑا بولنے میں نہیں
آئے ہیں ان کے گیٹوں پر آپ کو چرچ دکھائی دے گا، ان کے گیٹ پر اسرائیل کا نشان لگا ہوگا۔ کیا ہمارے سکول قائم کرنے والوں نے ایک کمرہ ریسرچ کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مختص کیا ہے؟ 95% سکول وہ ہوں گے، کمرہ کو مختص کرنا دور کی بات ہے۔ اگر کوئی ماسٹر اس وقت میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، اس کو تانا دیا جاتا ہے پہلے رزق حلال ہے اس کے بعد عبادت ہے۔ دین کے نام پر دھوکہ، پہلے نماز ہے پھر رزق حلال تمہارا جو ہے۔ رزق حلال کا تصور وہ نہیں جو تم دے دو، رزق حلال کا تصور وہ ہے جو اسلام نے کہا ہے کہ میدان کارزار میں بھی اگر نماز کو رکھا جائے گا، قرآن گواہی دیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابہ سے کہہ دو اگر میدان کارزار میں ہو اور یہ آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں، نماز قضا نہیں ہوگی، ایک رکعت ایک جماعت کرے گی، پھر یہاں سے جائے گی دوسری جماعت کے میدان کارزار میں جنگ لڑ رہی تھی وہ واپس آ جائے گی، یہ لڑنے والے جائیں گے ایک رکعت پڑھ کر چلے جائیں گے، دونوں جماعتوں کو 2 رکعتیں ملیں گی، 2 رکعت الگ سے پڑھیں گے، نماز بھی نہیں چھوٹے گی اور نبی کی ابتدا بھی نہیں چھوٹے گی۔ نماز تو اتنا بہترین نشان عبادت ہے اور ہمارا مسلمان کہتا ہے رزق حلال کا باچنا یہ دھوکہ ہے، یہ مسلمانوں کو مرتد بنانے کی ایک میٹھی سازش ہے۔ تو ہماری نسلوں کو